آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ لداخ کی حالت حاضرہ کا احاطہ کرتا ہوا تازہ ترین پیشکش۔ آج کے ہمارے اسپیشل گیسٹ ڈاکٹر حمیدہ سعید، جناب غلام عباس جان صاحب، ہمارے آئی کے ایم ٹی کے چیئرمین جناب شیخ رجائی صاحب، ہمارے فارمر سی ایم ایل اے جناب اظہر کربلائی صاحب، علماء کرام، یہاں پہ تشریف رکھے ہوئے خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ہمارے خواجہ سعیدین لائبریری کے ایگزیکٹو ممبرس کا کہ فرسٹ فاؤنڈیشن پہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ بلایا اور ہمیں موقع دیا لائبریری کو دیکھنے کا۔ تو ہمیں، چونکہ میں فرسٹ ٹائم اس لائبریری میں آیا ہوں، حالانکہ سنا بہت کچھ تھا اور اس کے ویڈیو کلپس بھی میں نے دیکھے تھے، تو کافی متاثر ہوا کہ بہت بہترین ایک سیٹ اپ، ایک شروعات جس کی آج کے دور میں بہت ہی ضرورت ہے، وہ سیٹ اپ آپ لوگوں نے یہاں پہ کیا ہے۔ اس کے لیے اس کے ساتھ جو بھی جڑے ہوئے ہیں، بالخصوص جو ادارہ امام خمینی میموریل ٹرسٹ ہے، ان کے پورے ایگزیکٹو باڈیز، ان کے چیئرمین، ان سب کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، پرٹیکولرلی جو یوتھس، جو والنٹیئرس اس لائبریری میں انوالو ہیں۔ جو نام آپ لوگوں نے چنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی سوچ سمجھ کے جو ہے وہ نام آپ لوگوں نے چنا ہے۔ خواجہ غلام سعیدین کا جو کنٹریبیوشن ہمارے ملک میں پرٹیکولرلی ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن میں ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ان کا بہت ہی کنٹریبیوشن، وہ صرف ایک رائٹر ہی نہیں رہے بلکہ ان کا ایک بہت ہی کنٹریبیوشن ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو سیٹ اپ کرنے میں ملک کے۔ وہ ایجوکیشن سیکریٹری رہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ 1930s میں 38-40s میں وہ ہمارے JNK کے ڈائریکٹر ایجوکیشن رہے اس دور میں۔ تو ہم خود جانتے ہیں کہ اس دور میں، کیونکہ اس وقت ایک شروعات تھی، پورا ایک نظام کو بنانے کی ایک شروعات ہو رہی تھی، تو اس نظام کے شروعات میں ان کا کتنا کنٹریبیوشن ہمارے ملک کو بھی اور ہمارے ریاست کو بھی کتنا ہے، وہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں جب ہم ان کے بارے میں جب پڑھتے ہیں۔ تو ان کے کتاب آپ کا آندھی میں چراغ کو جو ہے بہترین، ان کے اس کتاب کو جو ہے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ بھی ملا ہے، ہمارے بھارت سرکار نے ان کو دی۔ اس کے بعد 1967 میں ان کو جو ہمارا ہائیسٹ تھرڈ سویلین ایوارڈ ہوتا ہے، پدما بھوشن، ان سے بھی ان کو نوازا گیا ہے۔ تو ان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کنٹریبیوشن جو ہے کتنا تھا ہمارے دیش کے تعلیمی کو سدھارنے میں۔ رائٹر تو الگ ہے، انہوں نے خود بہت ساری کتابیں بھی لکھی، لیکن جو کنٹریبیوشن انہوں نے اس ملک کو دیا، اس سوسائٹی کو دیا، وہ واقعی ایک قابل تعریف ہے۔ اور آپ لوگوں نے ان کو ایک ریکگنیشن دی، کیونکہ ہمارے جو جنریشن ہے یہاں پہ لداخ میں یا کرگل میں، ان کو ان کے بارے میں بہت کم علم ہوگا۔ تو یہ نام دے کے ان کی جو کنٹریبیوشن ہے، ان کو ہمارے خطے میں بھی، ہمارے پورے خطے میں جو ہے ایک ریکگنیشن آپ لوگوں نے دینے کی کوشش کی ہے۔ باقی رہا آپ کا لائبریری کا سیٹ اپ کرنا، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ لائبریری جو ہے، لائبریری میں ابھی جو پہلے کے لائبریری اور ابھی کے لائبریری میں کچھ فرق ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ پہلے لائبریری ہوا کرتا تھا آپ کا جہاں پہ ہم بکس رکھتے تھے ریفرنس کے لیے، لوگ کتابیں وہاں کے پڑھتے تھے، کتابیں لیتے تھے، یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہوتی تھی۔ لیکن جب ٹیکنالوجی آ گئی، آپ کی ڈیجیٹلائزیشن ہوا، انٹرنیٹ آ گئی، تو ساری انفارمیشن جو ہے ابھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی چیز کے بھی ریفرنس اگر آپ لینا چاہیں تو آپ انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی بھی ریفرنس آپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں لائبریری کی اہمیت جو ہے وہ اس لیے بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ ہمیں ایک ماحول جو ہے پڑھنے کا، جو پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں یا پرٹیکولرلی اسٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے کمپٹیٹیو ایگزامز کے لیے پریپریشن کرتے ہیں، ان کو آج کے دور میں اگر کمی ہے تو ایک کام اینڈ کوائٹ انوائرمنٹ کی ضرورت ہے، ایک شانت ماحول کی ضرورت ہے، جو ان کو ایک لائبریری میں ملتا ہے آج۔ ادروائز انفارمیشن تو ابھی آپ چلتے انٹرنیٹ پر بھی آپ لے سکتے ہیں، ریفرنس آپ لے سکتے ہیں، لیکن وہ ماحول نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے گھر میں بھی دیکھیں گے آج کے دور میں
کوئی ٹی وی کے ساتھ ہے, کوئی موبائل کے ساتھ ہے. تو مطلب اس کو وہ ماحول پڑھنے کا, چاہے وہ ہاسٹل میں ہو, چاہے آپ کسی کالج میں ہو, تو آج کے دور میں جو لائبریری کا زیادہ یوسیج میں سمجھتا ہوں کہ ایک کام اینڈ کوائٹ ماحول, جو انوائرمنٹ کے لیے جو ہے ہمارے بچے وہاں پہ جاتے ہیں, وہاں پہ آپ کا انٹرنیٹ لگا ہوتا ہے, کسی چیز کے بارے میں ریفرنس لینا ہو تو وہ لے لیتے ہیں. اپارٹ فرام ادر بکس بھی بہت ضروری ہے آپ کا, کیونکہ کمپٹیٹیو ایگزامس کے لیے ہمارے بچے تیار کرتے ہیں, تو وہ سارے کتابیں خود ذاتی طور خریدنا اس کے لیے جو ہے ایفرٹ نہیں کر پاتا ہے, تو وہ لائبریری کا بھی فائدہ لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کنٹریبیوشن آپ نے یہاں پہ دیا ہے IKMT نے یا ان کے باقی والنٹیئرس نے, وہ ایک قابل تعریف ہے. سیکنڈلی آپ کے جو بھی آرگنائزیشن اپارٹ فرام لائبریری, آپ کے جو آپ کا ہیلتھ میں جو آپ کا کنٹریبیوشن ہے, باقیہ کے نام سے آپ بہت سارے ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, جس میں ایک میجر ایکٹیویٹی آپ کا ہیپیٹائٹس فری کرگل کے نام سے ایک مہم چلا رہے ہیں, ایک مشن چلا رہے ہیں, وہ بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اسی طرح ایک نئی چیز آپ لوگوں نے شروعات کی ہے جس سے میں کافی متاثر ہوں, آپ کا بسیج زراعت, کیونکہ ہمارا 80% پاپولیشن جو ہے وہ زراعت پر ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا جو ہمارے پاس گورنمنٹ نے, مجھے لگتا ہے آج کے ڈیٹ تک کروڑوں کیا اربوں روپیہ اس فیلڈ میں خرچہ کیا ہوگا. لیکن ایک نئی چیز جو واقعی ایک پرٹیکولر ایک فارمر کو ٹارگیٹ کرتا ہے, وہ ہم لوگوں نے کبھی بھی اپنے پلان میں نہیں کیا. جو آپ لوگ آج جو بسیج زراعت کر رہی ہے, نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ نئی نئی چیزیں لا رہی ہے, ریسرچ سینٹرز بنا رہے ہیں, تو میں اس چیز کی بھی بہت ہی سراہنا کرتا ہوں. باقی آپ کا ایجوکیشن میں تو ویسے بھی آپ اتنے سارے اسکولس, مجھے لگتا ہے کوئی 15-16 اسکولس آپ لوگ چلا رہے ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. آج کے دور میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم سوسائٹی کو کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ورنہ کرٹیسائز کرنا جو آج کے دور میں بہت آسان کام ہے. کوئی بھی کھڑا ہو کے بول دے گا بھائی تم کیا کر رہے ہو, لیکن ہم کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی میں خود کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں سوسائٹی کے لیے, یا میرا ادارہ کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. تو یہ آج کے دور میں بہت ضرورت ہے. اور آج کے دور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے کارگل میں ہمارا میکسیمم انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں جانا چاہیے. باقی چیزیں آپ کا سڑکیں بننا, باقی آپ کا روڈ بننا, وہ بھی ضروری ہے, ڈیولپمنٹ ساتھ ساتھ چلے. لیکن ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جب تک میں اپنے نالج کو, جب تک میں اپنے اسکل کو ڈیولپ نہیں کروں گا, نہ میرا سڑک اچھا بنے گا, نہ میرا روڈ اچھا بنے گا, نہ میرا بلڈنگ اچھا بنے گا. تو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ, یہی جو لائبریری کا کنٹریبیوشن ہے آپ کا, یہ بھی آپ کا ایک پارٹ ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا. اسی طرح باقی بسیج زراعت میں آپ اتنے اویئرنیس کیمپس, اتنے ٹریننگ, نئی ٹیکنالوجیز لا رہے ہیں, یہ بھی ایک ہیومن ریسورس کا ڈیولپمنٹ کا ایک پارٹ ہے. تو ان چیزوں کی طرف ہمیں اب زیادہ دھیان دینا ہوگا اگر ہم نے واقعی اپنے نئے جنریشن کو اگر دنیا کے ساتھ اگر مقابلہ کروانا ہے, تو ہمیں ان چیزوں کی طرف انویسٹ کرنا ہوگا, نیو جنریشن پہ فوکس کرنا ہوگا. ہمارے جو ہے سوسائٹی, ہمارا کارگل ہو, لداخ ہو, سارا جو ہے آپ کا آنے والا فیوچر جو ہے وہ انہی کے ہاتھ میں ہے. تو ہمیں زیادہ میکسیمم ٹارگیٹ گروپ ہمارا جو ہے نیو جنریشن ٹارگیٹ بنا کے ہم نے چلنا ہے. کوئی بھی فیلڈ ہو آپ کا, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, ہیلتھ ہو, ایگریکلچر ہو, ہارٹیکلچر ہو, تو وہ ساری چیزیں ہمارا ٹارگیٹ کر کے چلنا چاہیے, جو آپ لوگوں نے ایک بہت اچھے بنایا ہے. دوسرا آپ کا جو بسیج والنٹری گروپ ہے, جو کسی بھی ڈیزاسٹر میں یا کسی نیچرل کلیمٹی میں جب بھی کہیں پر کوئی آفت آتا ہے, تو سب سے پہلے آپ کے جوان پہنچتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں, ریسکیو میں مدد کرتے ہیں, گورنمنٹ کو مدد کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ایک بار پھر آپ کا بہت ہی مشکور ہوں کہ ہمیں یہاں پہ بلایا ہے, اور میڈم بھی یہاں پہ آج تشریف لائی ہیں, یہ ہمارے پلاننگ کمیشن کی فارمر ممبر بھی رہی ہیں. تو میں باقی رہا آپ کا واٹ ایور جو بھی مجھ سے کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے فار دی امپرومنٹ آف لائبریری کے بارے میں, اگر کوئی بھی کنٹریبیوشن یا کوئی سپورٹ کی آپ کو ضرورت ہے, تو میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا کہ آپ لوگ ایک پرپوزل جو میں دے سکتا ہوں, جو میں تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں, انشاءاللہ میں ضرور کروں گا. اس کے لیے آپ بلا جھجک میرے پاس آئیے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہی چیزوں میں میکسیمم پیسہ جو ہے ہمیں انہی چیزوں میں لگانے کی ضرورت ہے. تو یہ چیز جو ہے ایک نئی چیز آپ لوگوں نے لائبریری کی کنسیپٹ دی ہے, جس میں ہمارے بچے جو ہے, میں نے کافی سنا ہے اس میں جگہ نہیں مل رہا ہے بچوں کو, تو اتنا بڑا کنٹریبیوشن اس کا فائدہ لے رہے ہیں, جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے. انشاءاللہ اس کی امپرومنٹ کے لیے ہم سب مل کے آگے بڑھیں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.
مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔